بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج ہم فیضان تجوید کے دوسرے سبق کی ابتدا کرنے لگے ہیں۔ دعا اللہ عز و جل ہمیں اپنے سبق کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ عز و جل کی وہ آخری اور مکمل کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی اور بے شمار منکرین خدا اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی کلام مجید کی بدولت اسلام قبول کر کے کائنات کے عظیم رہنما بن گئے۔ یہی وہ صحیفہ آسمانی ہے جس کے کروڑوں انسان حفاظ ہیں۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب مبین ہے جو ہر قسم کے تغیر و تبدل، تحریف و ترمیم کے بغیر موجود ہے۔ اس کو دیکھنا، چھونا، پڑھنا عبادت ہے۔ اس پر عمل دونوں جہان میں سعادت مندی و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مگر افسوس آج کا مسلمان اس فانی دنیا میں اپنی دنیاوی ترقی و خوشحالی کے لیے نت نئے علوم و فنون سیکھنے سکھانے میں تو ہر وقت مصروف عمل رہتا ہے، جبکہ رب عز و جل کے نازل کردہ قرآن پاک کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی اور غفلت کا شکار رہتا ہے۔ حالانکہ اس کی تعلیم کی اہمیت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ قرآن کے 4 حروف کی نسبت سے قرآن مجید کو سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے کے فضائل پر مبنی 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے، اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا۔ دوسری حدیث مبارکہ، افضل العبادت قراءۃ القرآن، افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ تیسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جس شخص نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ چوتھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من تعلم القرآن وعلمہ واخذ بما فیہ کان لہ شفیعا ودلیلا الی الجنہ، جس نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کو خلاف تجوید پڑھنے کی وعید۔ تعلیم قرآن کے فضائل پر بے شمار احادیث مبارکہ کتب احادیث میں موجود ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ فضائل و اجر و ثواب اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب کہ قرآن کریم کو درست تلفظ اور صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ غلط طریقے سے پڑھنے پر
بجائے ثواب کے وعید و عذاب کا باعث ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ علم تجوید کی اہمیت پر فرمان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ عوام بیچاروں کو تو جانے دیجیے، خواص کہلانے والوں کا یہ حال دیکھا گیا ہے کہ کتنے اس فرض پر عامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، کن کو؟ علماء کو، مفتیوں کو، مدرسوں کو، مصنفوں کو، قل هو اللہ احد میں احد کو احد پڑھتے ہوئے، اور سورۃ المنافقون میں یحسبون کل صیحۃ علیہم میں یعصبون پڑھتے ہیں۔ ہم العدو فاحذرہم کی جگہ فاعذرہم پڑھتے ہیں۔ وہو العزیز کی جگہ وہو العزیز پڑھتے ہیں، بلکہ ایک صاحب کو الحمد شریف میں صراط الذین کی جگہ صراط الذین پڑھتے سنا۔ کس کس کی شکایت کیجیے، یہ حال اکابر کا ہے، پھر عوام بیچاروں کی کیا گنتی۔ اب کیا شریعت ان کی بے پرواہیوں کے سبب اپنے احکام منسوخ فرما دے گی؟ نہیں نہیں، ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر اللہ عز و جل کا۔ جس سے حروف صحیح ادا نہ ہوتے ہوں وہ کیا کرے؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام میں ہے، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں، بلکہ لازم ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے رات دن کوشش کرے، اور صحیح پڑھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ نماز اس کے پیچھے پڑھے، یا وہ آیتیں پڑھے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو، اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ انہیں قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ انہیں پڑھنا آتا ہے نہ ہی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس طرح نمازیں برباد ہوتی ہیں۔ فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے قرات کی اہمیت کا بخوبی اندازہ تو لگا لیا ہوگا۔ واقعی وہ مسلمان بڑا بد نصیب ہے جو درست قرآن شریف پڑھنا نہیں سیکھتا۔ 15ویں صدی کے عظیم علمی روحانی شخصیت، عاشق اعلیٰ حضرت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ مدنی انعامات کا رسالہ بصورت سوالات عطا فرمایا ہے۔ آپ کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات کے انعام نمبر 64 اور 70 کی روشنی میں اپنا محاسبہ فرما لیجئے۔ مدنی انعام نمبر 64، کیا آپ نے اذان اور اس کے بعد کی دعا، قرآن شریف کی آخری 10 سورتیں، دعائے قنوت، التحیات، درود ابراہیم اور کوئی ایک دعائے ماثورہ، یہ سب مخارج سے
حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ زبانی یاد کر لیے ہیں؟ مدنی انعام نمبر 70۔ کیا آپ نے مخارج سے حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ کم از کم ایک بار قرآن ناظرہ ختم کر لیا ہے اور اسے اس سال دہرا لیا ہے؟ سوالات سبق نمبر 2۔ نمبر 1، قرآن مجید کی فضیلت پر احادیث مبارکہ مع ترجمہ بیان کیجیے۔ نمبر 2، قرآن پاک کو خلاف تجوید پڑھنے کی وعید بیان کیجیے۔ نمبر 3، کتنی تجوید سیکھنا فرض عین ہے؟ نمبر 4، جس سے حروف صحیح ادا نہ ہوتے ہوں وہ کیا کرے؟